میں مسٹر کشمیری بنا. میں نے بہت ٹائم سے محنت کی ہے, 20 سالوں سے میں نے محنت کی. یہ نہیں کہ میں آیا اس چیز پہ اترا اور مسٹر کشمیر لے لیا. میں نے 20 سال سے محنت کر رہا ہوں اور الحمدللہ اپنی بیسٹ دے رہا ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا, مسٹر کشمیر ٹائٹل جیت لیا. جو یہ میں پاور لفٹنگ کرتا تھا پہلے, تو پاور لفٹنگ اور باڈی بلڈنگ میں یہی فرق ہے کہ پاور لفٹنگ میں ہم جو ہے کہ اپنی فزیک کی اور اتنا نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا فزیک کیسے دکھے کیا دکھے. تو باڈی بلڈنگ میں یہ چیزیں ہوتی کہ فزیک ہمیں شو کرنا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی کیسے دکھے. پاور لفٹنگ میں ہمیں خالی ویٹ اٹھانا ہوتا ہے, اور باڈی بلڈنگ میں ہمیں باڈی ہی دکھانی ہوتی ہے کہ ہماری باڈی کے جو بھی مسل پارٹس ہوتے, جو بھی فائبر ہو, وہ سارا ویزبل ہو. وہ تو ایک ہوا میں اٹھنے والی بات تھی. جب میں نے ٹائٹل لیا تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں کوئی سپنا مت دیکھ رہا ہوں. تو ایسی فیلنگس آ رہی تھی کہ ایک الگ ہی خوشی تھی. مطلب وہ رونا بھی آ رہا تھا کہ میں کیا, مطلب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سچ میں ایسا ہو رہا ہے کہ اللہ کی اور سے ایک انعام تھا کہ میں نے محنت کی اور اللہ نے اس کا پھل دیا. دیکھیے, ڈائٹ کا جو ہے وہ اہم رول رہتا ہے اس میں. اگر آپ جم میں پورا دن ہی بیٹھو اور ڈائٹ نہ اچھا کرو تو آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے ہو. تو ساری گیم جو ڈپینڈ ہے وہ ڈائٹ پہ ہے. آپ نے کب کیا کھانا ہے, کب نہیں کھانا ہے, وہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہے. اور ڈائٹ کے ساتھ ساتھ آپ کے ڈائٹ میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کو سونا ہے کتنا ہے اور کب سونا ہے. کوالٹی والی نیند آپ کی ہونی چاہیے. آپ کا یہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کا گول جو ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے یو ہیو ٹو سیکریفائی لاٹس آف تھنگس. جیسا کہ میرا تھا, میں نے 2 مہینے کسی کو رپلائی نہیں کیا, میرے فیس بک, انسٹا پہ, واٹس ایپ پہ کسی کو بھی نہیں. میرے فرینڈ سرکل کو میں نے سیدھے کہا کہ میں ان 2 مہینے آپ سب سے نہیں ملوں گا. 4 مہینے سے میں نے اس کی ٹرانسفارمر کی, لیکن 2 مہینے میں میرے فرینڈ سرکل کو بھی اوائڈ کیا, ہر ایک کو اوائڈ کیا. خالی جم سے شاپ سے جم, صبح بھی جم جاتا تھا, شام کو بھی جم جاتا تھا. تو یہ میرا ہارڈ ورک رہتا تھا کہ مجھے شاپ پہ بھی جانا پڑتا تھا. یہ نہیں کہ مجھے جم کے بعد ریسٹ, جیسے کہ باہر جو ہوتے ہیں پروفیشنلز ان کو ریسٹ ملتا ہے دن بھر. تو اپنا ہے کہ ہمیں کام کرنا ضروری تھا. کام کرتے تو تب یہ ساری چیزیں آئی ہے, کیونکہ اس میں خرچہ بھی بہت ہو جاتا تھا. تو اس وجہ سے میرا تھا کہ میرا پورا فوکس میری گول کی اور تھا, اور ہر ایک چیز میں نے اوائڈ کی تھی. شام کو سونا اپنے ٹائم پہ, صبح اٹھنا اپنے ٹائم پہ. تو یہ چیزیں بہت ضروری تھی, تب بھی یہ چیز حاصل ہو. پہلے اگر اس فیلڈ میں یا کسی اور فیلڈ میں جانا ہے تو اس کو پہلے کلیئر کرنا چاہیے کہ اس کو کس فیلڈ میں جانا ہے. کہ اسپورٹس میں بہت ساری گیمز ہیں, جیسے کہ میں نے تائیکوانڈو, جوڈو وغیرہ خود بھی کھیلا ہے. کسی بھی گیم میں آپ جانا چاہتے ہو تو اس میں پہلے آپ دیکھو آپ کا انٹرسٹ کیا ہے, اور اس کے بعد اپنے گول کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی ہے, سیکریفائی کرنا ہے, اور وداؤٹ ہیزیٹیشن جانا. یہ نہیں کہ ہیزیٹیشن جاؤں کہ نہ جاؤں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب آپ جاؤ گے تو ریزلٹس کا ویٹ مت کرو, آپ اپنی بیسٹ دیتے رہو. پھر اللہ کو جب آپ کے لیے بہتر ہوگا, اچھا دینا, تو وہ تب دیں گے. ریزلٹس کا ویٹ پہلے نہیں کہ ود نو ٹائم کچھ ہو جائے, ویسا کچھ نہیں ہوتا. مجھے 20 سال ہو گئے اس گیم میں اور آج اس مقام پہ ہوں. اللہ نے بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے. پورے جموں اینڈ کشمیر کا جنرل سیکرٹری ہوں, پاور لفٹنگ ایسوسیشن کا, انڈیا کا 100% را پاور لفٹنگ کا میں جوائنٹ سیکرٹری ہوں پورے انڈیا کا. سائٹران سپلیمنٹ کمپنی ہے, 20 سالوں بعد ایسی اپورچونیٹی ملی, انہیں مجھے برانڈ ایمبیسڈر بنا دیا اپنی کمپنی کا. تو بھی میرا پروٹین جو وغیرہ ہوتا ہے وہ سارا سائٹران کی اور سے ہوتا ہے. میں نے پہلے اپنا باڈی ویٹ 112 کیا, اس میں بھی مجھے سائٹران کے پروڈکٹس میں نے یوز کیے. اس کے بعد میں نے اپنا باڈی جو اسٹارٹ کیا, اس سے بھی میں نے سائٹران کے پروڈکٹس یوز کیے. تو سائٹران کا بھی میں بڑا شکر گزار ہوں کہ میں نے ان کے پروڈکٹس یوز کیے اور مجھے اس سے بھی فائدہ ہوا. آج کی ڈیٹ میں تھوڑا سپورٹ ملا ان کی وجہ سے بھی مجھے اسپانسر, وہ مجھے اسپانسر کر رہے میرا پروٹین وغیرہ جو بھی ہے. نہیں, اسکوپ تو کشمیر میں مجھے لگتا ہے کسی گیم کا نہیں ہے, نہ پڑھائی کا ہے. اب کوئی فارچونیٹ ہوتا ہے جن کو مل جاتا ہے, ورنہ یہاں اسکوپ ہے ہی نہیں. اسی لیے میں بولتا ہوں اسکوپ کا ویٹ مت کرو, محنت کرو. کام آپ ہائر سیکنڈری آپ نے کیا ہے تو اپنا چھوٹا موٹا کام کچھ اسٹارٹ کرتے رہو, پیسہ کماتے رہو. اپنے جو بھی آپ کی پڑھائی ہے اپنی فیملی پہ ڈپینڈ مت رہو, اپنی پڑھائی کو بھی ساتھ میں رکھو, انکم آف سورس کچھ نہ کچھ رکھو, محنت کرو, خود کے بل بوتے پہ آگے جاؤ. کسی کا ویٹ مت کرو, کسی اسکوپ کا ویٹ مت کرو, خود کے لیے خود بناؤ اور لوگوں کے لیے. میں یوز کے لیے ہی کہنا چاہوں گا کہ بھائی محنت کرو. اگر آپ نے کسی بھی فیلڈ میں جانا ہے تو ڈیسائیڈ کرو کہاں جانا ہے. ڈرگس سے دور رہو. ڈرگس سے آپ اپنی لائف خراب کر رہے ہو, اپنی فیملی خراب کر رہے ہو, اپنی سوسائٹی خراب کر رہے ہو, اور سب سے بڑی بات اپنی آخرت خراب کر رہے ہو. تو اپنے آپ کے لیے بیسٹ دے دو, محنت کرو. ہر ایک چیز پاسبل ہے جب ہم کر سکتے ہو. میں لال چوک کا لڑکا ہوں, محنت کی. آج جہاں پر وہاں بھی میں بیمنا میں رہ رہا ہوں, تو محنت کی, آج اللہ نے ہر ایک چیز دے دی.
اگر میں بھی دیکھتا کسی چیز کا ویٹ کرتا وہی سے آنا چاہیے ہے کہ نہیں, تو وہی سے سب کچھ آنا چاہیے, تو پھر میں بھی شاید آج اس مقام پہ نہیں ہوتا. تو آج اس مقام پہ اگر ہوں تو میں نے محنت کی اور اللہ نے پھر عزت سے نوازا.